دیکھیں یہ زرار بٹ کے بیان نے تو بالکل جس طرح کہتے ہیں نا کہ آخری سٹیمپ لگا دی اس موقف کے اوپر کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ لاہو کی ضمیر اللہ کی طرف راجے سمجھتے تھے، زور دیتے تھے اس کے اوپر کہ نہیں حضرت وخروا لہو سجدا، گر پڑے وہ سارے کے سارے، لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ اور پھر فتویٰ لگاتے تھے کہ جس کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ اور پھر زرار بٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے میرا یہی موقف تھا، یعنی اللہ کو سجدہ ہوا ہے، اپنا عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو محمد حنیف نے تفسیر سامنے لائی ہے کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے، زرار بٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے۔ اور پھر ایک انوکھا موقف سامنے لائے ہیں کہ تفسیر کی بنیاد کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا ہے۔ بٹ صاحب محمود الحسن کے اوپر جو فتویٰ لگا ہے وہ تفسیر کی بنیاد کے اوپر ہی لگا ہے نا۔ ایک عالم دین جب عقیدے کی بات سامنے آئے گی تفسیر کرے گا تو یا تو وہ مومنانہ ہوگی یا مشرکانہ ہوگی۔ اگر محمود الحسن ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر یہ کرتا کہ یہاں مراد اللہ کو پکارنا ہے اور صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، تو یہ مومنانہ تفسیر ہوتی۔ لیکن محمود الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ یہ تفسیر پھر مشرکانہ تفسیر ٹھہری۔ اسی تفسیر کی وجہ سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی کے اوپر فتویٰ لگایا تھا، اور جو فتویٰ نہ لگائے اس کو طاغوت سمجھا جائے گا۔ تو اگر آپ تفسیروں کی بنیاد کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے ہیں تو آپ نے کون سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا ہے یا کون سے پھر جماعت کے اندر آپ آئے تھے؟ اور پھر بالکل گویا انہوں نے اعلان کر دیا آخر میں آ کے کہ یہ اس کے قائل نہیں ہیں تفسیر کی وجہ سے فتویٰ لگانے کے۔ اور اب جو محمد حنیف صاحب کی تفسیر ہے کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ تو زرار بٹ نے حق اور باطل کو آپس میں ملانے کا حق ادا کر دیا۔ یقین کریں اس طرح مت مری جاتی ہے انسان کی، جب دنیا چھا جائے اور آخرت کی بجائے دنیا کا جو بندہ بن جائے، اس کا یہی موقف ہوتا ہے۔ اور بالکل نبی علیہ السلام کی وہ حدیث سچ ثابت ہو گئی۔ سچ ہے، کیسے ثابت نہ ہوتی؟ سچ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اور بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تو ناراض ہو ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی ناراض کرا دیتا ہے۔ تو اتنی چاپلوسی کی اس بیان کے اندر اس نے محمد حنیف کو راضی کرنے کی، خوش کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد حنیف کو بھی اس سے ناراض کرا دیا۔ اس کے اتنا بیان دینے کے باوجود، کیونکہ اس بیان میں یہ گوئی گویا سامنے آ گئی کہ ڈاکٹر عثمانی کا یہی موقف تھا، کیونکہ محمد حنیف تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کے یہ الفاظ ہی نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو اس بات نے تو گویا محمد حنیف کی بنیادوں کو کھیڑ دیا۔ لیکن ساتھ ہی زرار بٹ کی بدبختی یہ آئی کہ اس آدمی نے دونوں عقیدوں کو حق سمجھنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مومنانہ عقیدہ بھی اس کے نزدیک صحیح ہے اور محمد حنیف کا مشرکانہ عقیدہ بھی اس کے نزدیک صحیح ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اصل منافق۔ منافقت کا حق ادا کر دیا اس بندے نے۔ اور جس اللہ کے بندے نے یہ حق آواز اٹھائی، کہتا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گوئی بھی پڑ گئی، تیرا مومنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا تعلق مشرکانہ جماعت سے ہے، اور مشرکانہ جماعت نے پھر بھی تمہیں اپنے اندر سے نکال دیا اس منافقت کی وجہ سے۔ اور مجھے یاد ہے جب زرار بٹ سے لاہور میں گفتگو ہو رہی تھی تو آخر میں کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد احمد بن حنبل کے اوپر
سکوت اختیار کر لیا جاتا، یعنی نہ اس کو کافر کہا جاتا نہ اس کو مومن کہا جاتا، تو بڑا فائدہ ہوتا، بڑے لوگ تعداد بہت بڑھ جاتی۔ اندازہ لگائی، یہ ڈاکٹر عثمانی کا ساتھی کہتا میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہوں۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہونے کے لیے ایک چھٹانگ کلیجہ کام نہیں کرے گا، ایک ٹن کلیجہ ہونا چاہیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دینے کے لیے۔ اس کفر و شرک بری دنیا کے اندر اس اللہ تعالیٰ نے توحید خالص کا علم بلند کیا، اللہ کے بھروسے کے اوپر، اللہ کی توفیق کے اوپر۔ اور جب یہ معاملات اٹھے تو اس کے بعد ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ سننے کا موقع ملا، اور ایمان اور بڑھ گیا کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت بالکل حق ہے، اور کفر بالطاغوت کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ طاغوت کو بھی صحیح کہنا، اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر قائم رکھے، اسلام کا میں کام کر رہا ہوں، ایمان چھٹی ہو گئی، ایمان فارغ ہو گیا جب تم نے باطل کا ساتھ دیا، اب کون سے ایمان کے اوپر تمہیں اللہ قائم رکھے۔ یہ اسی طرح کی دعا جس طرح طاہر القادری مانگتا ہے، یا طارق جمیل مانگتا ہے، یا مفتی طارق مسعود مانگتا ہے، یا ڈاکٹر اسرار کتنی اسی طرح کی دعائیں مانگتا رہا۔ آخری جو دعا ہے ڈاکٹر اسرار کی، اس طرح رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ایمان پر قائم رکھنا۔ بھئی کون سے ایمان؟ وحدت الوجود کو تو پوری زندگی ثابت کرتے رہے ہو، کفر و شرک کے حمایتی رہے ہو، صوفیوں کے دل دادا رہے ہو، تو کون سے ایمان پر تمہیں اللہ قائم رکھے؟ بالکل یہی معاملہ زرار بٹ کا ہے۔ بہرحال زرار بٹ کو جتنا میں جانتا ہوں شاید ہی کوئی اور جانتا، بہت ہی قریب میں رہا ہوں، خالص دنیا دار ہو گیا ہے، اور آخرت کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ان کے گھر میں رکا، رات کو رکنے کا مجھے موقع ملا، میرے دوست تھے، تو اندازہ لگائیے ان کی اپنی ڈرائنگ روم کے اوپر ایک ایسا فریم لگا ہوا جو شرکیہ اس کے اندر کوئی چیز تھی، تو میں نے جب احساس دلایا، میں کہا یہ کیا لٹکا ہوا ہے، ایک دم دیکھے میں نے دھیان ہی نہیں دیا، اندازہ لگاؤ یہ ان کے فہم ہے، دھیان ہی نہیں دیا، پوری زندگی گزر گئی ابھی تک دھیان ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان سے، جو ان کا ایمان ہے، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کا احسان ہوا، مالک نے ہمیں بچایا ہے، ورنہ ان کے ساتھ اسی طرح کا موقف اختیار کر کے، دوگلی پالیسی اختیار کر کے دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔